ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں مدینہ منورہ میں یہاں اکٹھے مل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دنیا میں جو مقدس مقامات ہیں ان میں مقدس مقامات میں سے ایک اہم ترین مقام مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں پھر روضہ پاک بھی ہے، اور روضہ پاک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر ہے، اور قبر اطہر کے مٹی مبارک کے وہ ذرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر کے ساتھ متصل مس کیے ہوئے ملے ہوئے ہیں۔ ہمارا نظریہ ہے کہ یہ کعبہ اور یہ لوح قلم اور عرش عرش سے بھی افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افضلیت کی بنیاد تجلیات الہیہ کا نزول ہے۔ جس چیز پہ اللہ کی تجلی سب سے زیادہ پڑتی ہے اس کی افضلیت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر وہ ہے کہ جس پر تجلیات الہیہ سب سے زیادہ ہے۔ تو مٹی مبارک کے وہ ذرے جو آپ کے وجود اطہر کے ساتھ متصل ہیں ان پر وہی تجلیات پڑ رہی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطہر پر پڑ رہی ہیں۔ یہ بنیادی وجہ ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ بعض حضرات کو الجھن ہوتی ہے کہ جب یہ سب سے افضل ہے تو پھر آپ نماز پڑھتے وقت اس کی طرف کریں اور کعبہ اس کو بنا لیں۔ کعبہ کی بنیاد افضل یا غیر افضل ہونا نہیں ہوتا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں۔ کسی چیز کو قبلہ بنانا اس کی بنیاد افضل یا غیر افضل نہیں ہوتا۔ قبلہ کا معنی ہوتا ہے ایک ایسی جگہ کا تعین کرنا جس کی طرف انسان کا قلب اس طرح متوجہ رہے کہ اس کو حضوری حاصل ہو، دل جمی حاصل ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادات کے لیے مختلف قبلے بنائے۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھنا چاہے تو پھر اس کا قبلہ کعبہ ہے، اور اگر کوئی انسان دعا کرنا چاہے تو اب اس کا قبلہ کعبہ نہیں، اب اس کا قبلہ عرش ہے۔ اب انسان کی توجہ اوپر چلی جاتی ہے اور وہاں منہ کر کے انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مسجد نبی کے پڑوس میں مدینہ منورہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں مکہ مکرمہ مسجد حرام میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بیت القدس کو آزادی دے اور مسجد اقصیٰ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے، وہاں پر عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز مبارک پر جگہ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ دامہ اعمال کا ہاتھ پہ عطا فرما دے، اور بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان فضل اور کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمارے نجات کی بنیاد ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ملتی ہے ان اعمال کے کرنے سے جو اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کرنے کے لیے دیے۔ اس لیے دینی خدمات کرتے ہوئے نیک اعمال کی پابندی کرنا از حد ضروری ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اولیاء صلحاء کے ساتھ رکھے، ہماری موت میں اولیاء صلحاء کے ساتھ ہے، موت کے بعد ہمارا حشر بھی اللہ تعالیٰ اولیاء اور صالحین کے ساتھ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔